ویلکم ٹو دا گوگل کلاس سیکنڈ ایئر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے بارے میں پڑھا تھا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے اور کون سی گیسز ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں. تو آج گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے اس کے ایفیکٹس پڑھیں گے کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کے جو ٹیمپریچر کو مینٹین بھی کرتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا رہی ہے کیونکہ اس کی مقدار کنسنٹریشن فضا میں زیادہ ہو رہی ہے اور اس سے گرمی جو ہے پرولونگ ہو رہی ہے. تو اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. پہلا ایفیکٹ جی نمبر 1 گلوبل وارمنگ. The increase in average temperature of Earth. The increase in average temperature of Earth due to greenhouse gases is called as global warming. گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں سردی جو ہے وہ پرولانگ ہو رہی ہے، یعنی سردی کا پیریڈ جو ہے وہ گرمی پرولانگ ہو رہی ہے اور گرمی کا پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. یعنی زیادہ مہینے سال میں دیکھیں تو گرمی کے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ارتھ کے اوپر؟ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور دنیا میں جو گرمی زیادہ ہو رہی ہے، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اس کو گلوبل وارمنگ بولتے ہیں. تو پہلا تو ایفیکٹ آ گیا جی کہ گرین ہاؤس جو ہے اس گیسز جو ہیں ان کا ایک ایفیکٹ آ گیا کہ وہ دنیا میں گرمی کا جو پیریڈ ہے موسم ہے اس کو لمبا کر رہی ہیں، پرولانگ کر رہی ہیں، یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ بن رہی ہیں. نمبر 2 ہے جی ہیومن ہیلتھ. اب ہیومن ہیلتھ جو ہے اس میں گلوبل وارمنگ جو ہے اس کا کیا رول آ رہا ہے؟ ہیومن ہیلتھ will also be affected due to spread of infectious diseases such as yellow fever, ڈینگی، ملیریا. تو گرین ہاؤس گیسز جو گرین ہاؤس ایفیکٹ دے رہی ہیں، اب وہ دوسرا کس چیز کی وجہ بن رہے گرین ہاؤس پروسیس. ہیومن ہیلتھ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہیومن ہیلتھ جو ہے اس میں ہیزرڈس نسل آ رہا ہے، یعنی برے اثرات جو ہے مضمر اثرات یا برے اثرات جو ہے وہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں انسانی صحت کے بارے میں. مثال کے طور پہ کہتا ہے جی انسانی صحت کو یہ اس طرح افیکٹ کر رہا ہے کہ یہ گرین ہاؤس کی وجہ سے، گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے انفیکشن سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اور یہ کون سی بیماریاں ہیں جی؟ یلو فیور ہے، جس سے یرکان آپ کہہ سکتے ہیں. پھر ڈینگی ہے، ڈینگی بھی ڈیفینیٹلی ایک خطرناک بیماری. پھر ملیریا. تو یہ زیادہ ہو رہے ہیں. ہیومن ہیلتھ جو ہے اس پہ برے اثرات آ رہے ہیں گرین ہاؤس کی وجہ سے. تو یہ دوسرا ایفیکٹ جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا گرین ہاؤس کا. اب تیسرے ایفیکٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ گرین ہاؤس کی وجہ سے تیسرا جو ایفیکٹ آئے گا وہ سی لیول پہ ہے. آن سی لیول the most serious outcome would be rise in the sea level, flood and pattern of rainfall. کہتے ہیں جو ہمارے پاس گرین ہاؤس ایفیکٹ آئے گا، یعنی ٹیمپریچر ایوریج زمین کا زیادہ ہو جائے گا، تو اس سے ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ سی لیول جو ہے وہ زیادہ ہونے کا خطرہ ہے. اب سی لیول کیسے زیادہ ہوگا اسٹوڈنٹ؟ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر گرمی زیادہ ہوگی، پہاڑوں پہ جو برف پڑی ہوئی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی تیزی سے پگھلے گی اور اس سے الٹیمیٹلی سمندر کا لیول
پہاڑوں کی برف پگھلنے سے زیادہ ہوگا. وہ کیسے جی؟ برف پگھلے گی اور پانی جو ہے وہ ظاہر ہے بہتا ہوا دریاؤں میں آئے گا، اور زیادہ پانی کی مقدار آئے گی تو فلڈز آئیں، اور پھر فلڈ ہوگا. فلڈ جو ہے وہ نقصان دیں گے ظاہر ہے پوری آبادی کو. اس کے بعد وہ پانی جو ہے ظاہر ہے ڈیم کے اندر بھی اکٹھا نہیں ہو سکے گا زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ پانی جو ہے سارا ویسٹ ہو جائے گا. یعنی وہ پانی الٹیمیٹلی سمندر میں جا کے ملے گا، اور سمندر کے لیول کو چونکہ زیادہ ہے سمندر کے لیول کو رائز کرے گا. اب سمندر کا لیول اگر رائز ہوگا تو اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا لیول اگر رائز ہو تو پاکستان میں دیکھ لیں تو کراچی ہے، اور باقی بھی دنیا میں ایسے ملک ہیں کراچی کی طرح جو سمندر کے کنارے پہ ہیں، اور ان کا لیول جو ہے سمندر سے جو ہے وہ معمولی سا فرق ہے. تو اگر سمندر جو ہے اس کا لیول ہائی ہو جائے پانی کا تو ڈیفینیٹلی کراچی کی طرح باقی کو دنیا کے جو شہر ہیں سمندر کے قریب ان کے ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو رائز ان سی لیول جو ہے یہ بھی گرین ہاؤس کی وجہ سے آئے گا، اور فلڈ آئیں گے ظاہر ہے ان کی وجہ سے بھی نقصان جو ہے سیلاب کی وجہ سے بھی آئے گا. اور پھر ایک اور نقصان ہوگا کہ ہمارے پاس جو پیٹرن ہے ترتیب ہے رین فال کا بارشوں کا، وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یعنی ہمارے پاس ایک خاص موسم ہوتے ہیں جن میں بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ زمیندار جو ہیں اسی وقت جو ہے بیج کھیتوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر فصلیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں. پھر فصل تیار ہے پھر اسی کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو کٹائی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے. تو وہ ایک خاص پیٹرن ہے رین فال کا، اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو ظاہر ہے ہماری لائف ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹ اٹ واز آل اباؤٹ ڈفرینٹ افیکٹس ڈیو ٹو گرین ہاؤس گیسز. تو یہ ڈفرینٹ افیکٹس جو ہیں ہم نے گرین ہاؤس گیسز کے بارے میں پڑھے. تو یہ تو تھا جی پچھلے لیکچر کا بقی ایسا. اسٹوڈنٹ آج ہم نیا آرٹیکل اس وقت شروع کریں گے. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہ ہے جی ایسڈ رین. اب ایسڈ رین کیسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن میں جائیں گے. دا رین ہیونگ پی ایچ لیس دین 5.6 از کالڈ ایز ایسڈ رین. ایسی بارش جس کا پی ایچ جو ہے وہ 5.6 ہو یا اس سے کم ہو، اس بارش کو ہم یعنی بارش کے پانی میں اگر پی ایچ جو ہے 5.6 آ رہا ہے یا اس سے کم آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بارش جو ہے یہ تیزابی بارش ہے، اس کو ہم ایسڈ رین بولیں گے. اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو نارمل پانی ہوتا ہے اس کا پی ایچ 7 ہوتا ہے، اور پی ایچ 7 جو ہے اس سے اگر پی ایچ نیچے آتا ہے تو پھر وہ ایسڈک کو شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا نیچے جائے گا تو اتنا ہی وہ زیادہ ایسڈک ہوتا جائے گا. تو اگر پانی جو ہے وہ اس کا پی ایچ 5.6 یا سے کم آئے گا تو ہم کہیں گے بارش کے پانی کا، تو ہم کہیں گے یہ ایسڈک رین جو ہے ہو رہی ہے. نیکسٹ، اب ڈیفینیشن اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے: دا رین دیٹ از ایسڈک ان نیچر ڈیو ٹو پریزنس آف سرٹن پالوٹینٹ ان دا ایئر از کالڈ ایز ایسڈ رین. تو اصل ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ وہ بارش جس کا پانی ایسڈک نیچر کا ہے. اور کیوں ایسڈک نیچر کا ہے جی؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ پالوٹنٹ جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. اور کہاں سے حل ہوئے جی؟ ایئر سے. جب بارش کا پانی فضاؤں میں آ رہا تھا تو کچھ پالوٹنٹ تھے وہ اس کے اندر حل ہو گئے تھے اور وہ ایسڈک ہو گیا تھا. تو اس کو ہم کہیں گے بارش جو ہے یہ ایسڈک رین ہو رہی ہے. تو یہی اصل اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے. اوپر جو پی ایچ والی بات آئی تھی تو وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ اس کا پی ایچ 5.6 یا اس سے کم ہوگا، اور تب ہم اسے ایسڈک رین جو ہے وہ بولیں گے. تو یہ تو تھا جی ایسڈ رین کے حوالے سے اور اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے. اب آگے جائیں گے کہ ہمارے پاس جو پیور واٹر ہوتا ہے، عام پانی سے آپ کہہ رہے ہیں نارمل واٹر کہہ رہے ہیں، اس کا پی ایچ کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر نارمل واٹر جو ہے اس کا پی ایچ جو ہے آپ کو پتہ ہے 7 ہوگا. اب نیکسٹ، پی ایچ آف نارمل رین.
اب نارمل رین جو ہے اس کا پی ایچ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جی رین واٹر جو ہوتا ہے عموماً سلائٹلی ہوتا ہے ایسیڈک، عموماً سلائٹلی ایسیڈک ان نیچر ہوتا ہے، اور یہ کوئی 5.6 کے قریب اس کا پی ایچ ہوتا ہے. اینڈ اٹ از ڈیو ٹو ویرینگ اماؤنٹ آف ڈیزالوڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ہمارے پاس آئے گا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی مقدار جو ہے اس کے اندر کتنی ہے، تو اس پہ ڈیپینڈ کر کے ہمارے پاس پی ایچ جو ہے وہ آئے گا. تو پی ایچ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب پی ایچ کاربن ڈائی آکسائڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا فنکشن جو ہے وہ رین واٹر میں کیا ہوگا، تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں. سن فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوگی، گیس فضا میں جو موجود ہوگی، تو فضا کے اندر نمی بھی ہوگی، موائسچر بھی ہوگی، جسے ہم H2O کہتے ہیں. اور یہ فضا کی نمی، موائسچر، H2O اور فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے دونوں ملیں گے تو فضا کے اندر کاربونک ایسڈ بنے گا، H2CO3 کاربونک ایسڈ. ابھی جو کاربونک ایسڈ ہے فضا میں بنے گا، تو ظاہر ہے فضا کے اندر ایک ایسڈ بن چکا ہے، اور یہ ایسڈ ڈیفینیٹلی بارش ہوگی تو بارش کے پانی میں ڈیزالو ہو کے یہ ایسڈ پانی کے ساتھ نیچے آئے گا. تو ایک یہ وجہ بنے گا ایسڈ رین کا، جس کا نام ہے کاربونک ایسڈ. اور یہ کاربونک ایسڈ فضا میں CO2 موجود تھی، اس نے بنایا تھا، تو CO2 فضا میں پالوٹنٹ کا کام کر رہی تھی ہوا میں، اور موائسچر کے ساتھ مل کے اس نے یہ ایسڈ بنا دیا، ایسڈک ایٹماسفیئر بنایا، جس سے بارش کا پانی ایسڈک ہو گیا، اور یہ اٹ از ون آف دا کاز آف ایسڈ رین. اب ہم آتے ہیں جی کہ پی ایچ آف ایسڈ رین جو ہے کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو 2.1 لکھا ہوا ہے. نارمل جو ایسڈ رین ہے جی، نارمل ایسڈ رین اس کا پی ایچ ظاہر ہے 5.6 ہوگا یا اس سے نیچے ہوگا، اس کو ہم ایسڈ رین بولنا شروع کر دیں گے. اب یہاں پہ جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ایچ آف ایسڈ رین، تو جواب تو یہی ہے کہ پی ایچ آف ایسڈ رین جو ہے وہ 5.6 یا اس سے اس کا پی ایچ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے. 2.1 جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس ایک دفعہ ہسٹری میں ہے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی تھی، اور اس میں جو بارش کا پی ایچ تھا پانی کا وہ 2.1 تھا، یعنی بہت زیادہ ایسڈک پانی تھا بارش کا، سخت قسم کی اسٹرانگ ایسڈک رین تھی. اور یہ جو 2.1 آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پی ایچ جو لیمو ہے اس کے جوس سے بھی یہ پی ایچ نیچے ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ، لیمو کے جوس سے بھی زیادہ، حالانکہ وہ بھی تیزابی ہوتا ہے، یہ اس سے بھی اسٹرانگ قسم کا تیزاب سمجھ. بارش کا پانی بن کے زمین پہ آیا تھا، اور ہسٹری میں اس نے بہت زیادہ ڈیمیجز کیے تھے. لازمی بات ہے ایسا پانی جب آئے گا، نیچے کوئی ماربل وغیرہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو اس کو ڈیزالو کرے گا، اور بلڈنگ ہے تو بلڈنگ ڈیمیج ہوگی، میٹیریل کو باہر پڑا ہے تو وہ ڈیمیج ہوگا، اور ایسا پانی جو ہے اسکلپچرز کے اوپر گرے گا اور انہیں تباہ کرے گا. اسٹیچوز ہوتے ہیں، مجسمے، آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں اوپر مجسمے لگے ہوتے ہیں ان کی عبادت گاہوں پہ یا کسی اور جگہ پہ، ان کو ڈیمیج کرے گا. اور جو نارمل واٹر ہے اس کا پی ایچ چینج کرے گا، اور اسے پینے سے جانور وغیرہ بیمار ہوں گے، اور جو پودے ہیں ان کے اوپر آ کے یہ ایسڈ رین گرے گی تو ان کو بھی یہ ڈیمیج کرے گی، ان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنے گی. تو یہ ایک بارش ہوئی تھی جی ہسٹری میں، جس کا جو ہے پی ایچ 2.1 آیا تھا. یہ سب سے لوسٹ پی ایچ ریکارڈڈ ہے، اور اس نے بہت زیادہ نقصانات جو ہیں وہ کیے تھے. تو اس کے بارے میں ایک ہسٹوریکل بات ہے جو آپ سے شیئر کیے. نیکسٹ آئے گا جی ہمارے پاس کازز آف ایسڈ رین. اب ایسڈ رین جو ہے اس کی کازز کیا ہیں، یعنی ایسڈ رین جو ہے یہ بنتا ہے، فضا میں ایسڈ رین آتی ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے. It is mainly due to release of SO2 and NO2 during fossil fuel combustion. تو ایسڈ رین کی مین وجہ جو ہے، جو زیادہ وجہ، ایک تو دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تھی کاربن ڈائی آکسائڈ. اب کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں کاربونک ایسڈ بنا رہی تھی، تو وہ ہم نے کاکسس کو پڑھا تھا. کاکسس کہتے ہیں جی آکسائڈز آف کاربن. تو وہ تو ہم پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں. اب ہم دیکھیں اگر آپ سکرین پہ تو SO2 آپ کو نظر آ رہا ہے،
یعنی ساکسس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور پھر NO2 نظر آ رہا ہے یعنی ناکسس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کاکسس کے بارے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کاربونک ایسڈ بناتی ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم آئیں گے SO2 کی طرف، ساکسس تو یہ سلفیورک ایسڈ بنانے جائے گی فضا میں، پھر آگے NO2 نظر آ رہا ہے، ناکسس تو یہ نائٹرک ایسڈ فضا میں بنانے جا رہا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ فضا میں کاربونک ایسڈ بھی بنتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے، اور سلفیورک ایسڈ بنے گا سلفر ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے، اور نائٹرک ایسڈ بنے گا NO2 یعنی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے۔ اور یہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور NO2 وغیرہ ہو گیا یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، اس تینوں کو اگر آپ ملا لیں تو پھر بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ یہ سارے کے سارے فضا میں ریلیز کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے جی کہ یہ جب فاسل فیول جل رہا ہوتا ہے فضا میں، کمبسشن آف فاسل فیول ہو رہا ہوتا ہے، تب یہ فضا میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی مٹی کا تیل ہے یا نیچرل گیس ہے یا پیٹرولیم ہے یا ڈیزل ہے یا کوئلہ ہے، فضا میں جل رہا ہے، کمبسشن ہو رہی ہے فاسل فیول، تو اس سے کاکسز بھی نکلیں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ، ساکسز بھی نکلیں گے، سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ ناکسز بھی نکلیں گے، یعنی نائٹروجن کے آکسائڈ فضا میں شامل ہوں گے، اور یہ تینوں تین قسم کے ایسڈز بنائیں گے فضا کے اندر، اور یہی مین وجہ بنیں گے جی کس کی؟ ایسڈ رین کی۔ تو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو علیحدہ پڑھا، اب ہم ان دو کو علیحدہ پڑھیں گے، سلفر ڈائی آکسائڈ کو اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کو۔ نیکسٹ، وین these gases are discharged into atmosphere, they react with water to form sulfuric acid and nitric acid۔ اس کا مطلب یہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ فضا میں جائیں گی تو سلفر ڈائی آکسائڈ سلفیورک ایسڈ بنائے گی فضا میں، اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ فضا میں نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ بنائے گی، جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ نیکسٹ، دیز ایسڈس دین ڈسپرس اوور لارج ایریا بیکاز آف ونڈ and fall back into the ground as acid rain or other form of precipitation like dew and snow۔ تو اسٹوڈنٹ ایسے ہے کہ فضا میں اگر سلفیورک ایسڈ بنے گا جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اور نائٹرک ایسڈ فضا میں بنے گا، تو یہ ایسڈ پھر کیا کریں گے جی؟ فضا میں لارج رینج پہ ہوا میں یہ ڈسپرس ہو جائیں گے بہت بڑے ایریے پہ، اور اس کے بعد جو ونڈ ہوگی، ہوا چلے گی، اس کی وجہ سے پھر یہ پورے ایریے میں پھیل جائیں گے، اور پھر یہ ایسڈ جو ہے زمین پہ گریں گے، فال بیک ٹو دا گراؤنڈ، زمین پہ آئیں گے۔ اور کس طرح آئیں گے جی؟ ایسڈ رین کی شکل میں، یعنی یہ فضا میں بنے ہوئے ایسڈ جو ہیں سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، اور پہلے کاربونک بھی بن چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، یہ فضا میں حل ہو کے پانی میں، موئسچر میں زمین پہ آئیں گے اور تیزابی بارش بن کے آئیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، یعنی ہمارے ہی بنائے ہوئے ایسڈ جو ہیں فضا میں جو ہیں وہ ہمارے ہی اوپر واپس جو ہے بارش کی شکل میں زمین کے اوپر واپس آئیں گے، یا بارش کی شکل میں آئیں گے جی، یا آگے دیکھ بارش کے علاوہ اور کون سی فارم ہوگی، تو وہ آپ کو نظر آ گئی پریسپیٹیشن فارم میں۔ پریسپیٹیشن میں آپ کے پاس کوئی سالڈ چیز نیچے بیٹھتی ہے، اسے ہم پریسپیٹیشن بولتے ہیں، تو اس میں ایک ڈیو آتا ہے، ڈیو شبنم کو کہتے ہیں، جسے اوس کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ سنو آتی ہے، یعنی برف کی شکل میں۔ تو ڈیو گرے گی، شبنم یا اوس پڑے گی جو رات کو پڑتی ہے زمین کے اوپر، تو وہ بھی ایسیڈک ہوگی، اور بارش جو ہے وہ ایسے موسم میں آئے گی تو وہ بھی ایسیڈک ہوگی، اور سنو جو آئے گی، برف آئے گی، وہ بھی ایسیڈک ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ ہم نے یہاں پہ ایسڈ رین جو ہے اس کے کازز جو ہیں پڑھیں، اور اس میں ہم نے اس جو سیگمنٹ ہے اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کو کہا ہے کہ یہ پالوٹنٹ ہیں ایئر میں، اور جی یہ بناتے ہیں کیا فضا میں؟ سلفیورک ایسڈ بناتے ہیں اور نائٹرک ایسڈ بناتے ہیں، اور وہ ہوا میں جو موئسچر ہے اس سے مل کے حل ہوتے ہیں یہ ایسڈ پانی میں، بارش کے پانی میں، اور وہی پانی زمین کے اوپر واپس آتا ہے، تو ہم اس کو پھر ایسڈ رین کہتے ہیں، یا بارش کی شکل میں آئے گا، یا پریسپیٹیشن کرے گا، یعنی سالڈ فارم میں نیچے آنے کی کوشش کرے گا، یا نیچے بھاری ہو کے بیٹھے گا کنڈنسیشن کر کے، لائک ڈیو جو بیٹھتی ہے رات کو، اوس پڑتی ہے، لائک سنو جو برف پڑتی ہے۔ تو یہ تھا جی کازز آف ایسڈ رین کے حوالے سے۔
اسٹوڈنٹ اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے جی کہ ساکسز ہیں سلفیورک ایسڈ بنا رہے ہیں، پھر آگے ہم نے پڑھا جی ناکسز ہیں اور یہ نائٹرک ایسڈ بنا رہے ہیں. تو یہ جو ساکسز اور ناکسز ہیں ان کے اپنے سورس کے ہیں. یہ کیسے فضا میں آتے ہیں جی، فضا میں شامل کیسے ہوتے ہیں، یعنی سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ فضا میں جو ہے وہ کیسے شامل ہوتی ہے. تو اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو پہلے ہم آئیں گے جی کہ نیچرل سورس ان کے کیا ہیں، کہ سلفر ڈائی آکسائڈ کہاں سے جو ہے وہ شامل ہو رہی ہے فضا میں، اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کہاں سے ہو رہی ہے. تو دو سورس ہم پڑھیں گے، ایک نیچرل سورس ہوگا اور ایک مین میڈ سورس. نیچرل سورس کا مطلب یہ قدرتی طور پہ. تو پہلے ہم نیچرل سورس کے بارے میں بات کریں گے. ایرپٹنگ والکینوس. ایرپٹنگ والکینوس. ایرپٹنگ والکینوس کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ ایرپشن کا مطلب ہے پھٹ جانا کسی چیز کا، اور والکینو کہتے ہیں آتش فشاں کو. تو آتش فشاں جب پھٹتے ہیں تو وہاں سے میگما یا لاوا جو ہے باہر نکل کے بہتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس میں سے ویسٹ گیسز، ایگزاسٹ گیسز بھی باہر نکل کے جاتی ہیں، اور یہ جو ایگزاسٹ گیسز ہیں اس میں یہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ جو ہیں یہ نکل کے جا کے فضا میں شامل ہو رہے ہیں، جو کہ آپ کو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایسڈ رین کی وجہ بنتے ہیں. دوسرا آ رہا ہے جی راٹننگ ویجیٹیشن. اب سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ راٹننگ اور ویجیٹیشن سے بھی ہوتا ہے. راٹننگ کا مطلب ہے کسی چیز کا خراب ہو جانا، راٹن ہو جانا. لائک ویجیٹیشن، سبزیاں سڑتی گلتی رہتی ہیں، ذرا گیس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس سے یہ ناکسز اور ساکسز جو ہیں یہ نکل کے فضا میں شامل ہوتے رہتے ہیں. تو سبزی جو خراب ہو رہی ہوتی ہے بڑے پیمانے پہ، تو آپ سبزی سے مراد جو ہم گھر میں کوکنگ میں یوز کرتے ہیں سبزی یہ نہیں ہوگی، بلکہ ویجیٹیشن میں پلانٹ آ جاتے ہیں سارے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. اس میں فصلیں بھی آتی ہیں اور اس میں درخت بھی آتے ہیں، گھاس بھی آتا ہے اور بیلیں بھی آتی ہیں. سب کچھ اس کو ہم ویجیٹیشن بولتے ہیں، ویجیٹیشن کنگڈم. اور اردو میں اس کو نباتات بولتے ہیں، پودے. کہیں پہ بھی جنگلات ہیں، پودے ہیں، سڑ کر رہے ہیں، تو ساکسز اور ناکسز نکل کے فضا میں شامل ہو رہے ہیں جو کہ ایسڈ رین کی وجہ بنتے ہیں. اینڈ سی سپریس. اب سی سپریس کیا ہے جی؟ سی سپریس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے جی، تو سمندر کا پانی جو ہے فضا میں بہت بلندی پہ اٹھتا ہے، لہر بنا کے فضا میں، اور ایک سپرے کرتا ہے فضا میں. تو اس کے پانی میں بہت سارے نمکیات اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ فضا میں یہ سپرے کر کے جو ہے وہ فضا میں شامل کرتا رہتا ہے. تو سمندر کا پانی جو ہے یہ دو لہریں آتی ہیں، دباؤ ہوتا ہے، اپوزٹ آتی ہیں، تو پانی ہوا میں اچھلتا ہے، بڑی ہائٹ سے فضا میں جاتا ہے، اور پھر وہ پانی قدرتی طور پہ نیچے گرتا ہے. تو کہتے ہیں جی اسے کہ یہ سی سپرے دے رہا ہے فضا میں، اور یہ اس سے بھی چیزیں کیمیکل نکل کے فضا میں شامل جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس سے اور یہ وجہ بنتا ہے جی پالوٹنٹ فضا میں بھیجنے کے. پھر سلفر ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے جی، اور کہاں سے؟ یہ سلفر ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے جی فائر سے، جب کوئی چیز جل رہی ہو. پھر بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن جو ہے وہاں سے، بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن سے یہ آ رہا ہے. بیکٹیریل ڈیکمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریاز کسی چیز کو ڈیکمپوز کر رہی ہیں، کوئی چیز سڑ کر رہی ہے. اینڈ لائٹنگ. لائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تھنڈرنگ ہوتی ہے، کلاؤڈس کی بولٹ، بجلی وغیرہ جو فضا میں آتی ہے. تو فضا کی نائٹروجن فضا میں 78% ہے، بہت زیادہ ہے وہ فضا میں. سیکنڈ ایبنڈنٹ گیس آپ کو پتہ ہے 21% آکسیجن ہے. تو یہ دونوں ملتے ہیں جی، نائٹروجن اور آکسیجن، اور جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ NO2 بناتے ہیں فضا میں. لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے NO2. تو اب آپ نے دیکھا کہ نیچرل سورس کیا ہیں، کہ کس طریقے سے آتش فشاں پھٹتے ہیں اور اس سے یہ گیسز نکل کے فضا میں شامل ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر راٹننگ آف ویجیٹیشنز ہوتا ہے. اس کے بعد سی سپریز جو ہیں یہ سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. پھر آگ جو ہے اس کی وجہ سے فضا میں یہ آ رہے ہیں. پھر ڈیکمپوزیشن ہو رہی ہے، بیکٹیریل کوئی چیز سڑ کر رہی ہے، تو وہاں سے یہ پالوٹنٹ فضا میں شامل ہو رہے ہیں. پھر لائٹننگ ہوتی ہے وچ جنریٹ NO2، یعنی فضا میں بجلی جو ہے وہ گرجتی ہے، اور اس کی ہیٹ کی وجہ سے نائٹروجن اور آکسیجن ملتے ہیں فضا میں، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں، یعنی ناکسس فضا میں بن رہے ہوتے ہیں.
تو یہ تو تھا جی ہمارا کہ نیچرل سورس جو ہے وہ کیا ہے. اب نیچرل سورس کے بعد ہم آخر میں اسٹوڈنٹ ابھی ہم پڑھیں گے مین میڈ سورس. اب مین میڈ سورس سے مطلب یہ ہوگا کہ اب قدرتی نہیں بلکہ انسان جو ہے اس میں کنٹریبیوٹر ہے، انسان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ایسڈ رین کو، یعنی ایسڈ رین کی وجہ بن رہا ہے. تو انسان جو ہے کون سی ایسی جو موومنٹ کر رہا ہے انسان جس کی وجہ سے ایسڈ رین میں یہ بھی حصہ لے رہا ہے. تو پہلے ہے جی نظر آ رہا ہے آپ کو کمبسشن آف فاسل فیول. تو موڑ موڑ کی وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ انسان گاڑیوں میں پیٹرول جلا رہا ہے، نیچرل گیس جلا رہا ہے، اور پھر ڈیزل ہے، آئل ہے، پھر اسی طریقے سے کوئلہ انسان جلا رہا ہے فیکٹریز کے اندر. تو ان کے جلنے سے یہ ناکسس آکسس فضا میں نکل کے جا رہے ہیں اور پالوشن کی وجہ بن رہے ہیں. پہلا تو یہ ہو گیا جی مین میڈ سورس. اور دوسرا آتا ہے جی کہ سیکنڈ کمبشن آف الیکٹریسٹی تھرو برننگ آف کول، یعنی انسان جو ہے کوئلے سے بجلی بھی بنا رہا ہے. پاکستان میں تو نہیں بن رہی ہے، باہر کے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بھی بنتی ہے. تو کوئلے کے اندر بھی ظاہر پالوٹنٹ موجود ہیں جو کہ بجلی تو کوئلہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس سے جو پالوٹنٹ نکل کے فضا میں شامل ہوتے ہیں اس پلانٹ میں سے جس میں سے بجلی بن رہی ہو، تو یہ پالوٹنٹ فضا میں شامل ہو گئے ایسڈ رین کی وجہ بنتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تو تھا جی ایسڈ رین کے حوالے سے کچھ آج ہم نے پڑھا ہے. تو آج کے لیکچر میں کے لیے یہ کافی ہوگا. اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے. تب تک اللہ حافظ.